بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اچھی آواز نہ پڑھو، ایک بار اچھی آواز نہ گونج پا دے. اس طریقے تو ماحول نہیں پڑھنا. ویکھو شاہ صاحب بھی آ گئے نے، پیر صاحب، اسی انہوں کا خطاب بھی سننا ہے. اگر اسی اس طریقے بیٹھے رہے تو شاہ صاحب ہونی میرا سفر ویکھو میں کنا سفر کر کے ہاں. یقیناً اگر تسی اس طریقے بیٹھو گے تو پھر دل کیویں میرا کرے گا کہ میں تم تقریر سناواں. ماشاءاللہ علامہ صاحب حضرت علامہ مولانا عامر سلطانی صاحب بڑی علمی گفتگو کر رہے سن، لیکن میں کسے بندے نوں نہیں ویکھیا کسے دے منہ چوں سبحان اللہ نکلی ہوگا. وہ سبحان اللہ وہ چیز ہے جڑا ایک واری آکھی جائے نا رب تعالی جنت دے اندر ایک درخت لگا دیندا ہے. عربی گھوڑا 70,000 سال دوڑدا رہے نا تے او دا سایہ مکمل نہیں کر سکدا. اپنی بد عملی دی وجہ تو بندہ جہنم میں چلا جائے نا تے او پھر درخت رب کولوں پوچھدا ہے او بندہ کیدے جدے واسطے مینوں لایا ہی. تے رب تعالیٰ فرماندے ہو تے اپنے گناہاں دی وجہ تو جہنم میں پیا سڑدا ہے. او درخت پھر رب دی بارگاہ چ عرض کردا ہے سونیا ربا ہن انج کر یا اونوں میرے کول لے یا مینوں اودے کول لے جا. اچھی آواز سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو ساؤنڈ والے بھائی ماشاءاللہ 4 ڈبے لگے نے. یقیناً میری جیب وچ موبائل ہے، انہاں ساؤنڈاں تو زیادہ میرے موبائل دی آواز ہے. یقیناً اے تسی آواز انہاں دی کھولو تاکہ کوئی پتہ چلے. ایکو بھی تھوڑی وداؤ. اچھا اچھی آواز سبحان اللہ سبحان اللہ. با آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کہا دین حسن رہ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان جو پڑھے گا صاحب لالاک کے اوپر درود. کس طریقے میرے آقا تے درود پڑھنا چاہیے جس طریقے ملک ممتاز حسین قادری صاحب نے پڑھ کے دسے جنہیں اپنا 5 سال دا پتر بھی نہیں ویکھیا، اپنا بزرگ باپ بھی نہیں ویکھیا، اور دا بابا اپنے پتر ممتاز وال جاندے لیکن ملک ممتاز حسین قادری تختے دار والے جاندے. 5 سال دا بیٹا اپنی پاکلی زبان دلال ابا ابا کرتا اپنے باپ ملک ممتاز حسین قادری وال جاندے لیکن ملک ممتاز حسین قادری اپنے پتر وال بھی نہیں ویکھدا. اور دا ویر کہندے بھائی ممتاز ساری زندگی تیرے نال کھیلدا رہیا، بچپن گزریا، ہن جوانی دے وچ آ کے میری گل بھی نہیں سندا. چند گھڑیاں مینوں اپنا دیدار تے کر لین دے. ملک ممتاز حسین قادری نہ اپنے ویر والے ویکھدا ہے نہ اپنے بھائی والے ویکھدا ہے. آپ کہندے نے قبلہ بابا جی ہن میں تہاڈے ول ویکھاں یا مصطفیٰ میرا انتظار پہ کر دینے آنا والے. سبحان اللہ. اگر میرے آقا دی آل تے درود پڑھنا ہوئے، اگر میرے آقا دے نال محبت کرنی ہوئے پھر اس طریقے نال کرنی چاہیے جس طریقے قبلہ امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین صاحب نے کر کے دسے آیا، جنہیں اپنی بزرگی بھی نہیں رکھی، جنہیں جناب والا اپنی معذوری والے نہیں رکھے. فیض آباد کی سرزمین پہ بیٹھ کے تاجدار ختم نبوت نعرہ لگائے. اگر بابے جی نو کوئی آنکھیں قبلہ حضور
استادی اپنی طبیعت پہ خیال کرو لیکن بابا جی فرمانے ہونے سنے ٹوڑے تے دمائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمار رہن دے اگر کوئی جناب والا بابا جی نو آکھیا بابا جی اپنی طبیعت دا خیال کرو تے بابا جی لبیک دا نعرہ لگا دے سن جدے نعرے تے کفر بھی کب جانا سی پتہ لگنا سی کوئی میرے نبی دا عاشق نعرہ پیا لگاندا ہے اج یقینا نہ قسم رب ذوالجلال دیا اج یقینا بابا جی سانو نظر تے نہیں آ رہے لیکن بچہ ہر نوجوان ایک دعا کرنا نظر آ رہا ہے کہ خدا دے واسطے ایک بار سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ایک دا نعرہ جدو لگے سارے ہتھوں نو لہرا کے یقیناً بابا جی آپ مزور سن آپ نے لتاں کام نہیں سن کر دیا لیکن انج دا نعرہ لاندے سن پتہ لگ جانا سی سبحان اللہ کیا ہی بات ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ بچہ جناب والا ایک ہی دعا کرتا نظر آ رہا ہے کہ خدا دے واسطے ایک بار آ جاؤ خدا دے واسطے ایک بار آ جاؤ ادھر چلے تیرا بیمار آ جاؤ اور میں صدقے تیریاں مٹھیاں گلاں تو سناون او مٹھی گفتار آ سبحان اللہ کیا ہی بات ہے قبلہ بابا جی نے اس طریقے نعرہ لایا اگر میرے آقا دلال محبت کرنے آیا پھر اس طریقے نعرہ کرنی چاہیے جس طریقے غازی علم الدین شہید نے کر کے دسے پھر آپ نے مقام کتنا ملیا مرتبہ کتنا ملیا آپ ایک درخان دے پتر نے ایک کمال کیتا گستاخ رسول جناب والا نستو نبوت فرمایا ہے آپ نے رب نے مقام اتنا دیتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ جڑا نبی رب دنال کلام کردا ہے آپ نے جیل دے اندر ملاقات واسطے آئے نے گیا غازی صاحب نے فرمایا اے نبی موسیٰ تسی اتنے اعلیٰ نبی ہو میں ایک گنہگار بندے دے نال ملاقات کرنے واسطے کیویں آیا کہ میری سر جناب والا غازی علم الدین شہید نے کی فرمایا آکھیا تیری گل ٹھیک ہے تو گنہگار کیویں میں او تے سانو پتہ ہے جدوں نبیاں دی کچہری لگدی ہے تے بندو ہاتھ چہرے والا اے کہندا میرا علم دے نا میرا علم دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اچھا یقیناً جدو نعرہ لانا یہ بڑی محبت کرنا لینے آصف بھائی اور طریقے لبیک دلانا دا ماشاءاللہ بڑا کنیکٹ ہے اور بڑی ہی محبت والے نے یقیناً اور حاجی اعظم صاحب اور انہوں نے صاحبزادے غلام عباس بھائی تسی ماشاءاللہ ایک اللہ کام کیتا ہے نا حضور دا میلاد منا کے ایتھے بھی دونوں کام آنا ہے بروز قیامت بھی دونوں کام آئے گا او بھئی کافر ہے نا جڑا کافر اے دو فرشتے بیٹھے نے ہر بندے دے ایک روایت دے اندر آندا ہے کافر دے موڈے تے صرف ایک فرشتہ ہے گناہ لکھن والا کیونکہ او دا تعلق ہی نہیں نیکی دے نال انہیں نیکی کر کے کی کرنا ہے ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ دو نے ایک نیکی والا ایک گناہ والا تے اے جڑا گناہ لکھدا ہے اس دی محتاط ہے
جدوں کوئی بندہ گناہ کرے اے گناہاں والا نیکی والے کو پوچھدا ہے لکھاں کہ نہ لکھاں جدوں کافر گناہ کردا نا تے پوچھدا ہے لکھاں اودے دیر کیدی کردا لکھنا او بھئی لکھ دے سوچدا کی ہے اور حضور دے صدقے سنیو تو اتنا ایک پروٹوکول ملیا اتنا جناب والا حضور دے صدقے تو ایک ملیا کہ جدوں بندہ مومن گناہ کردا ہے نا ایک گناہ والا دے کول پوچھدا ہے ہاں بھئی لکھاں تے اے کہندا ذرا ٹھہر جا سبحان اللہ کیا ہی بات ہے او بھئی ٹھہر جا شام تک ویکھ لے ہو سکدا توبہ کر لوے کہ حضور دے صدقے سانو ملے ہیں اچھا جدو شام ہو جاندی بندہ توبہ نہ کرے اے پھر پوچھدا ہے بھئی شام لگ گئی ہے پھر گناہ نیکیاں والا کہندا ہے افسوس یار اس بندے تے انہیں حالے توبہ نہیں کی تھی ایڈا انہیں موقع ملیا اے پھر پوچھدا ہے لکھا یاد ہے یار لکھ لے لیکن پکا نہ لکھے سبحان اللہ کیا ہی بات ہے سبحان اللہ یار اچھی آواز سبحان اللہ میرا ایک انداز خطیبانہ انداز ہے تسی ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو میں بار بار تو انہوں آکھا یہ بھی ایک بے ادبی ہے کہ آخو جی سبحان اللہ جی یہ کر دیو جو نہیں کر دیو لیکن خود بخود تسی جان دیو کہ حضور دے ذکر ہے چاہیے پھر کیوں نہ کریے کسی نے آکھے نا کہ ذکر تیڑے یار دا مولا کرے نہ رہ وجاں بھئی ذکر تیڑے یار دا مولا کرے نہ رہ وجاں تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاتھ ٹھرے نہ رہ وجاں اور تیڑا میڈا ہک جو ہے محبوب تاول ای کروں سبحان اللہ کیا ہی بات ہے ودی آتی ہو تیڑا میڈا ہک جو ہے محبوب تاول ای کروں عرش سے تو نہ گنے میں ات چمیدہ رہے سبحان اللہ بھئی یقیناً سنیو تو اڈا عقیدہ بڑا پختہ عقیدہ ہے خوش قسمت ہو سنیو اور انہا بھائی انہوں نے غلام عباس اور حاجی صاحب انہوں نے ایڈا کم کیتا یقیناً ایک کم ابو لہب نے بھی کیتا ہے ابو لہب نے بھی ایک کم کیتا ہے آج لوگ آنے نا کتے لکھیا میلاد بخاری شریف دی حدیث مبارکہ جب حضور پاک پیدا ہونا تھے ابو لہب یہ گلوڑی سی نازی حضرت صہیبہ ابو لہب نے کو لائیے کہہ دیا تیرا بھتیجا جمعہ تے بڑا ہی سونا ہے سبحان اللہ واہ کیا ہی بات ہے بڑا سونا ہے تے انہیں سوچیا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا عبداللہ ہوتا سلسلہ چلتا رہے گا انہیں کہا جاؤ میں تنو آزاد کیتا سبحان اللہ حضرت صہیبہ خوش قسمت بی بی ہے حضور پاک نے سب تو پہلے اس کا دودھ پیتا ہے سبحان اللہ تے جدو وہ آزاد ہو گئی عبداللہ مر گیا جدو دا ٹائم آیا اپنے بھائی عباس تے خواب وچ آیا تے بھائی نے پوچھا سنا ویرا تیرے دیہاڑے کیویں پے گزر دینے تے اپنے بھائی نو دسدا ہے بڑا مرینا وا قبر دے او بھئی ایمان تو نہیں لے آیا اکھیا قبر دے اندر بڑا کٹینا بڑا مرینا اور انہیں کہ ایک گل ہے جدو پیر دا دن سی نا میں حضرت صہیبہ نو آزاد کیتا سی جامت نو آزاد کیتا اس دن نو رب تعالیٰ عذاب بھی کم کر دینا ہے اور میری اس انگلی دے وچوں رب تعالیٰ دودھ تے شہد دی نہر جاری فرما دینا ہے سبحان اللہ یقین اور ایک کافر ہے یار اور اسی سنی اور حضور دے منن والے یار اسی ہیں سبحان بھئی اللہ اسی بڑے پکے حضور دے عاشقاں اسی حضور دے غلامہ دے بھی غلام آج بڑے لوگی لبن گے کوئی آکے گا علی نو منو کوئی آکے گا علی دا پہلا نمبر ہے کوئی آکے گا تیجا کوئی آکے گا دوسرا کوئی آکے گا چوتھا لیکن ساڈا سنیا دا سچا تے سچا عقیدہ ہے جس طریقے رب تعالیٰ نے انہاں دی ترتیب فرما چھڈی ہے نا اسی اسی طریقے منن والے ہیں سبحان اللہ کیا ہی بات ہے او میرا اللہ جو پال کریم آقا دے غلام اگر پوچھی علی دا کیویں پہلا نمبر ہے کہندے نے علی دا بڑا مقام ہے جناب اعلی علی او جڑا میرے آقا دے گل دولہا بن کے گیا ہے میرے آقا دے گل لاڑا بن کے گیا ہے میں کہ قبلہ گل تیری بھی ٹھیک ہے اگر جڑا میرے آقا دے گل لاڑا بن کے گیا اوندا نمبر پہلا ہے او دا جناب والا بڑا مرتبہ ہے قبلہ ایمان نال دسی پہلا نمبر او دا ہے یا اس شخصیت دا ہے جی دے گھر میرا نبی دولہا بن کے گیا ہے سبحان اللہ میرا نبی جناب والا جی دے گھر دولہا بن کے گیا ہے کہتے ہیں قبلہ علی نے بچیاں دی بڑی شان ہے میں کہ جو سنی منن والے اسی علی دے بھی نوکراں تے علی دے لالا دے بھی نوکراں کہتے ہیں قبلہ علی دے لالو نے جڑے میرے آقا دے کندھے تے کھیڈیا کردے سن میں کہ اوتے میرے آقا دے کندھے تے کھیڈیا کردے سن ابو بکر اوئے جی دے کندھے تے میرا آقا بہندا رہیا ہے سبحان اللہ ایسے واسطے خالق کے کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ اے کملی والے منو تیری عمر مبارک دی قسم ہے کسے جگہ تے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اے سونیا محبوبا منو تیرے چمکدے چہرے دی قسم ہے کسے جگہ تے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ جگہ جگہ
قدرت خالق کائنات نے کملی والے میاں قسمیں اٹھائیاں نے اگر کوئی بندہ مومن قرآن نو بڑی توجہ دے نال سماعت کرے اگر پڑھ نہیں سکتا سنے تے میرے سرکار میاں ماتوں پہ نظر آوندا ہے میرے آقا دے قصیدے پہ نظر آوندا ہے میں جڑی ایت مبارکہ پڑھی اس دا ترجمہ کردا جاواں لا اقسم بہذا البلد رب فرماندا میں رب مینوں قسم اٹھان دے لال کوئی نہیں پر ایسا نیا محبوبا میں پھر بھی قسم پہ اٹھانا وا اس واسطے پہ اٹھانا وا کیونکہ اس شہر دے وچ تو وسدا ہے سبحان اللہ اس علاقے دے وچ تو وسنا ہے مسلمانوں توجہ کرو جتھے جناب والا یار میری واسطے ان بندے قسمیں اٹھا چھوڑ دینے کیونکہ ایک دن میری سرکار کھڑے نے لجپال کریم آقا نے یمن والے موقع تے اپنے سینے مبارک دے بٹن کھولے نے سینے مبارک دے بٹن کھول کے جڑی یمن دے وچوں چل کے ہوا پئی ہوندی سی اونوں اپنے سینے مبارک تے لے آئے صحابہ کرام عرض کردے نے سونیا رب دی بارگاہ میں دعا پہ کردے اللہم بارک لنا اللہم بارک لنا فی یمننا یا اللہ میرے یمن کے اندر برکتیں عطا فرما رحمتیں عطا فرما اور اس ہوا میں جناب والا اپنے سینے تے کے پلا دیا میری سرکار نے فرمایا صحابہ میں اس ہوا نو اس واسطے اپنے سینے تے پیالا لاواں کیونکہ جڑی ہوا یمن وچوں آندی ہے او میرے یار دے پنڈ دے وچوں گزر کے آندی ہے اس ہوا دے وچ مینوں اپنے یار دی خوشبو آندیاں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت مینوں اپنے یار دیاں اس علاقے دے وچوں خوشبو آندیاں نے او کیڑا یار تے کدیاں جناب والا قسماں پਈਆਂ ہوندیاں نے کدیاں دعاواں پਈਆਂ ہوندیاں نے جدا نام اویس تے کرن دے رہن والا ہے ایک دن اپنی ماں نوں عرض کردا ہے اماں جی مینوں اپنے یار دی بڑی یاد آ رہی ہے اماں جی مہربانی فرما مینوں اجازت دے میں اپنے یار نوں مل کے آنا وا تے ماں نے کہا پترا میری طبیعت ٹھیک نہیں رہندی میں تینوں اجازت بھی دینی ہے لیکن اپنے یار دے گھر چلا جائے اگر ملاقات ہو جائے تے واپس آ جائے اگر گھر دے اندر لجپال کریم آقا نہ ملن تے مسجد وچ نہیں جانا سبحان اللہ کیا میں مختصر کرتا جاواں جدوں اویسے کرنے گھر دے کول گئے دروازہ کھڑکایا معیشت صدیقہ فرمانے نے کون ہے عرض کردے حضور دا غلام کرن وچوں چل کے آیا حضور دا غلام آقا نوں ملنا ہے تے اما عائشہ عرض فرماندیاں نے کہ لجپال کریم آقا سفر تے نکلنا آپ ذرا قطار رو کے کہنے کہ کالی کوئل وقت کوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کالی کوئل وقت کوئل کہ نم بول گمان بول نابس تیرے کہ نابس میرے لکھیا پہ گیا جولے کہ دل دے اندر خیال ہے بس تھوڑی دیر ٹھہر جا لجپال کریم آقا دے آن گئے یا مسجد دے اندر چلا جایا سفر تے چلا جا لیکن پھر خیال آیا ویسا بڑھڑی ماں دے کول گھر دی اجازت لے کے آیا ہے اونا بھی اپنے یار کو مل دیا پر اسے قیامت نہ فرمانا بھی سب دے اندر کھڑا آیا میں چپ کر کے سے اجازت کے واپس اپنی ماں دے کول چلا جا جدوں واپس جانے نے ماں نے پوچھے اپنے یار نو ملے کہ نہیں رو کے کہندے نے میرے جان تو تھوڑی دیر پہلے لجپال کریم کا سفر تے چلا گیا سانا تے ماں نے آکھیا پترا تو انتظار کر لینا کہندے اما انتظار دے ٹائم نہیں سی دیتا سبحان اللہ کیا ہی بات میں واپس آ جائے تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ عرصے بعد جناب والا پھر التجا کر دینے عرض کر دینے اما جی میں اپنے یار نو ملن واسطے جانا ہے تے ماں نے آکھیا جا پترا چلا جا گھر نہیں جانا مسجد کے اندر جانا ہے اگر کملی والا مسجد میں مل جاوے اتھوں ہی ملاقات کر کے واپس آ جائے گھر دے اندر نہیں جانا اب اس جناب والا ٹرنے مسجد جناب والا صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے پوچھ دے صحابہ میرا یار کدھر ہے
میں جناب والا بڑا تڑپدا پیانا اپنا یار راستے تے صحابہ کرام دستے نے بس تھوڑی دیر پہلے حضور گھر چلے گئے نے پھر دیدار نہیں آیا اے مسلمانوں آپ تباہی بچنے میرے آقا دا دیدار نہیں کر سکے آپ نو مقام اتنا ملے آئے میری سرکار نے اپنا جبہ مبارک دیتا فرمایا عمر علی میرے یار نو دے کے آنا ہے اور اب اس نو کہنا میری امت واسطے دعا کر میری امت نو معاف فرما سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک میرے آقا نے جڑے جناب والا دنیا تے آئے دعا کر دے اللہم رب حب لے امتی یا اللہ میری امت بڑے گناہگار ہے میری امت نو معاف فرما جدوں قیامت دا دن آئے گا حد نبی ہے یا رب تعالیٰ نو عبد کرن گیا اللہ انہاں نو بڑا کہندے رہا کہ گناہ نہ کریا کرو انہاں نے ساڈے گل کوئی نہیں مننے ہن اساں ایک ہی کہنے کہ جڑے نیک نے سانو دے دے جڑے گناہگار نے او گناہگار جانے تے تسی جانا لیکن سارے نبی آئے آخر گیا جدو قبلی والے دیواری آئے گی میرے سرکار دیواری آئے گیا لجپال کریم آقا ایگی فرمان گیا یا اللہ میں تے ساری زندگی دعا ماں کردہ رہا اللہ ربی حبل امت یا اللہ میری امت بڑے گناہگار نو معاف فرما یا اللہ گوڑ میں تے ایگی عرض کرا گا اے جڑے نیک نے تو رکھ لے اے جڑے گناہگار نے میں محمد رو دے دے اے گناہگار جانن تے نہ دے یار جانن ایسے واسطے سے کہنا کہ رحمت میرے حضور دی واجاؤ پیمار دی رحمت میرے حضور دی واجاؤ پیمار دی آجا گناہگارا بتنو بچا لواں سبحان اللہ چاہے ہتھوں لڑا کے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جدو میری سرکار مکے دے اندر سننا تے کافراں نے میری سرکار کو بڑا ستایا تے حضور پاک نے پھر رب دی بارگاہ عرض کی تھی سونیا ربا اے ہوں مکہ شہر میرے رہن والا نہیں ہے مہربانی فرما مینوں ہن کسی اور شہر بھیجو پر او بھیجی اوتھے بھیجیا جے اے مکہ میری پسند دا ہے ہن اوتھے بھیجی جڑا تیری پسند والا سبحان اللہ جڑا تیری اچھا ایک گل یاد رکھے جے مکہ حضور دی پسند ہے مدینہ رب دی مکے دے وچ جائیے نا ایک نماز پڑھیے لکھ نماز دا ثواب ہے ایک گناہ کریے تو لکھوں گناہ ہوندے لکھ گناہ اگر مدینے لکھ لے کے جائے تو سارے معاف ہو جاتے ہیں وہ بھی سارے معاف ہو جاتے ہیں وہ ایک بڑی اماں سی نا مکے گئی تھی انہیں کعبے کا طواف کیتا ایک کبیر شاہ چورائی رحمت اللہ علیہ آپ جو زبانی ہے الفاظ نے انہیں طواف کر کے نا تے کھلو کے نا حضرت اسود دا بوسہ لے کے کہندی ربا ایتھے مینوں معاف کر دے تے چنگا رہ جائے ایتھے وہ بڑی تڑی دے نال پئی آکھے نال علماء کھڑے سن نے کہا ماں کس طرح دے الفاظ بھی ادا کرنی ہے کہ ایتھے معاف کر دے اگر نہ معاف کرے ادا کیا کریں گی ہاں بھئی وہ رب ہے انہیں اتنی سعادت دیتی تو اپنے گھر بلایا تو بھی کہنی ربا ایتھے معاف کر دے چنگا رہ جائے گا ورنہ کی کر سکتا ہوندا انہیں پھر انہوں نے گالی نہ سنی پھر انہیں دوسری مرتبہ چکر لگایا حضرت اسود بوسہ لے کے آسمان میں ویکھ کے کہنی ربا ایتھے معاف کر دے چنگا رہ جائے گا ایتھے معاف کر دے چنگا تیسری مرتبہ پھر انہیں کیتا تے بندیاں نے مائی دے قریب جا کے انہوں پھاڑ لیا انہیں کہا ماں تنوں منع پہ کر دیں جدے لفظ نہ کیا پئی آخنی ہے کہندی ہے پترو تو انہوں نہیں پتا میں عرض پئی کر دیا سونے ربا ایتھے ہی معاف کر دے چنگا رہ جائے گا ورنہ میں مدینے تر جانا ہے ورنہ مدینے اتھے دے پھر وعدہ فرمائی ہے نا جڑا لکھ گناہ بھی لے کے جائے میں سارے معاف کر جائیں گا اچھا حضور پاک مدینے مکے جو نکلنے لگے ہجرت کرنے لگے تے کافر نبی تلواریں لے کے کھڑے نے رب دی بارگاہ وچ حضور پاک نے عرض کیتی یا اللہ اتے نبی تلواریں لے کے کھڑے نے میں کیویں گزراں رب نے فرمایا سونے محبوبہ انج کر ایک مٹھی مٹی دی انہاں دے منہ تے پھینک دے انہاں دی اکھاں تے تواڈے حسن دے درمیان میں پردہ پا چھوڑے
جمیل ابو لہب دی گھر والی جدوں نے سنیا نا کہ سورۃ لہب ساڈی مذمت واسطے اتری ہے تبت یدا ابی لہب و تب انہیں کہ میں ہنے محمد کول پہنچ لینی ہاں حضور پاک مسجد نبوی میں تشریف فرمائے صدیق اکبر بھی کول بیٹھے نے کہ وہ شور پا کے رولا پائی نے کدے محمد کدے محمد کدے محمد تے صدیق اکبر عرض کرتے سونیا محبوبہ انج کرنے کہ اولے ہو جانے ہیں کوئی غلط لفظ نہ کہہ دے حضور پاک نے کہ چھڈ اینو آن دے اینو میں نظر ہی کوئی نہیں آنا بھئی اینو میں نظر ہی نہیں آنا رب تعالیٰ نے کافر دی اکھاں دے سامنے پردہ پا دیتے میں محمد دا چہرہ ویکھ ہی نہیں سکدا اچھی آواز سبحان اللہ تو رب تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انہاں دے چہرے تے مٹی سٹ دیو کہ تانوں نہیں ویکھ سکدے کہ حضور پاک نے اسی طریقے کیتا سورۃ یاسین پڑھ دیا گزر گئے ادھر نو ادھر کیتا ادھر نو ادھر حضور پاک گزر گئے تے کسے کافر نو پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ پروردگار نے فرمایا وما رمیتا سبحان اللہ اذ رمیتا ولکن اللہ رما سبحان اللہ پروردگار نے فرمایا سونیا انہاں ظالمانوں تے اساں خود سزا دیتی ہوئی ہے میری سرکار گزر گئے سب تو پہلا میری سرکار اس صدیق اکبر دا جا کے دروازہ کھڑکایا ہے دروازہ فوراً کھل گیا میری سرکار نے پوچھا صدیق سبحان اللہ اے صدیق میں دروازہ کھڑکایا فوراً کھل گیا کیا تو دروازے پہ کھڑا سا عرض کردہ کملی والے میں آج دا نہیں کھڑا میں جدو دا سنیا ہے میرا سونا یار آنا ہے میں ادو دا دروازے تے کھلو کے اڈی کا پیا کرنا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اڈی کا پیا کرنا کہ کدو میرا یار آئے گا کدو سونا محبوب آئے گا اچھا حضور پاک صدیق اکبر اور غار والے جا رہے ہیں لجپال کریم آقا اگے اگے صدیق اکبر ہاتھ بن کے پیچھے پیچھے پہاڑاں دے وچوں چلتے چلتے میری سرکار دے پاؤں مبارک تے زخم ہو گئے یقیناً آپ ادب دے لحاظ نال حضور پاک نوں عرض کردے نے سونے محبوبہ مہربانی فرماؤ میں بہنا ماں تے تسی میرے کندھیاں تے سوار ہو جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بریکاں ساڈیاں لگ گئیاں نے کوئی کلامہ صاحب سن نا تے او تقریر تو پہلے انہیں کسی نے دس دیتا کہ بھئی ہر گڈی دی بریک ہوندی ہے تے ساڈے مولوی نے کسی نے بریک لوانی ہو تے ماشاءاللہ کہہ دیتا کرو انہیں نال ہی بیان شروع کیتا تے بندہ بیٹھا تے انہیں کہ ماشاءاللہ انہیں کہتا جلدی انہیں کہ میں وینا پہ تیریاں بریکاں ٹائٹ بھی ہے کہ نہیں اچھی وانا سبحان اللہ تے حضور پاک صدیق اکبر نے عرض کی سونے محبوب میرے کندھے تے بیٹھو میں تینوں غار تک لے کے جانا ماں حضور پاک نے پھر فرمایا صدیق اکبر اج غار تک میں تو لے جا میں پھر لجپالاں پھر اپنے مزار تک تینوں میں لے کے جاواں میں جتنا تواڈے سامنے بیان کیتا اللہ تعالیٰ میرا اے بولنا اور تواڈا سننا اپنی بارگاہ علی مقام کے اندر قبول فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین